اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سنے محبوب نے ارشاد فرمایا تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو، میرا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں کثرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندے اسرفو جنہوں نے ظلم کیا علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور، بے شک وہ گناہوں کو مٹانے والا الرحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ علامہ راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے توبہ کا ارادہ کیا، ابھی توبہ کی نہیں ہے، ارادہ کیا، اللہ کا کیا پیارا انداز ہے، فرمایا یا عبادیہ، اے میرے بندے، اپنا بندہ کہہ دیا ہے اسے کہ ابھی ارادہ توبہ ہے کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو فرمایا اب یہ میرے ہو گئے ہیں، میری رحمت سے امید لگا کر میری بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر سورۃ یوسف میں ارشاد فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتے ہیں، مرد مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اصول دین کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کی رحمت پر امید رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا حضرت کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ آپ نے کبیرہ گناہ بتائے یہ بڑے گناہ ہیں۔ کہنے لگا حضرت اتنے سارے گناہ دیے ہیں، مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ ان گناہوں میں سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ یہ بھی کبیرہ ہیں، لیکن ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ بیٹھا نا کہ اب تو مجھے اللہ کی رحمت ملنی نہیں،
یا مجھے اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نا امیدی لے آیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے بڑے سونے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ فرماتے ہیں بندے کی تباہی کا سلسلہ تب شروع ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور اپنے اوصاف کو بڑا اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے، یار میرا تو ہر بس، میں تو بڑا با کمال ہوں، میں جو کام کرتا ہوں میں مٹی کے اندر ہاتھ ڈالوں تو سونا بنا دیتا ہوں۔ فرمایا یہ بندہ تباہی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے۔ بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ رحمت الہی کی امید پر زندگی گزارے۔ یار دیکھیں نا، حدیث پاک ہے، اللہ کے سونے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے ابھی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا، اس سے پہلے یہ تحریر لکھی ہے، ابھی کوئی انسان نہیں پیدا ہوا، اس وقت اللہ نے کیا لکھا؟ ان رحمتی علی غضبی، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت زیادہ ہے۔ ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی مخلوق، ابھی آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں، اس وقت اللہ نے یہ لکھا ہے، اپنے پاس لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہوں۔ تو ہماری توجہ بھی اللہ کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے، اپنے زور بازو پہ نہیں ہونی چاہیے، اپنے کمالات کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب یقین مانے سرکار نے فرمایا نا کہ جب بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے پھر اللہ اسے اچھا ہی عطا فرماتا ہے، اور معاذ اللہ اگر برا گمان رکھے تو پھر جیسا گمان وہ اللہ کے بارے میں کرتا ہے پھر اللہ اس کو ویسا ہی بن کر دکھاتا ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ناشکری، ہر بات پہ ناشکری، کیوں دیتا ہے اللہ نے صاحب، میرے کو تو کھ نہیں، ہر بات میں ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ تمہیں سالم العذاب بنایا ہے، کیا یہ نعمتیں کم ہیں یار؟ تو پکڑنے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے تو ہاتھ کام کر رہا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتا ہے تو آنکھ میں نور اس نے عطا فرمایا ہے۔ پوچھنا اس بندے سے جس کے پاس یہ آنکھ کا نور ہی نہیں ہے۔ ہماری یہ فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی جا رہی ہے، جو میرے پاس نہیں ہے نا وہ فوراً مل جائے، اور جو میرے پاس ہے اس پر میں نے شکر نہیں کرنا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ ہاں ایک پہلو اس موضوع میں نا بطور خاص یاد رکھنے والا ہے، ذہن نشین، جب بھی اللہ کی رحمت کی بات ہو نا یہ موضوع ذہن میں بطور خاص اس کو رکھیں۔ دیکھیں کہ ساری دنیا نکمہ کہہ بھی دینا تو والدین کبھی بھی اپنے بچے کو نکمہ نہیں کہتے۔ بچہ بڑا ہو غلطی کرے تو والد اس کی جگہ جا کر معافی مانگتا ہے، جی معاف کر دیں بچے سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ غلطی ہوتی ہے، دوسری جگہ جا کر معافی مانگتا ہے، تیسری جگہ، چوتھی جگہ۔ جب بچہ حد کر دیتا ہے نا، حد کر دیتا ہے تو پھر باپ بھی اخبار میں آک نامہ کا اشتہار دے دیتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں اس کی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ کیا بچے کی پہلی غلطی پر ہی باپ نے آک نامہ نکلوا دیا یار؟ نہیں، دوسری تیسری نہیں، جب بچے نے حد کر دی نا، حد کر دی، اور اخبار میں ایک اشتہار نہیں ہوتا، درجنوں اشتہار ہوتے ہیں آک نامے کے۔ کیا وہ باپ یار جس نے دعائیں مانگ کر اولاد لی، جس نے بڑھاپے کا سہارا سمجھا تھا، کیا وہ آک نامہ لکھوانے کے لیے کیسے تیار ہوا؟ اور وہ اماں جو بچے سے ویسے ہی بڑا پیار کرتی ہے وہ بھی کہتی ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کب؟ جب بچہ حد کر دے۔ اسی طرح اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کو عذاب دے، لیکن بندہ جب حد کر دیتا ہے نا تو پھر وہ عذاب دیتا ہے۔ بات یعنی اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ کر آتا ہی نہیں۔
توبہ کرتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں، اللہ کی رحمت کی طرف آ ہی نہیں رہا۔ جب حد کر دیتا ہے نا بندہ تو پھر اللہ سزا دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو آج کل زندگی کا انداز بھی بڑا عجیب ہے، ہم نے تو گناہوں کے نام بھی بدل لیے اور رحمت الہی کا نا غلط تصور ذہن میں بٹھا لیا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں، بچے ہیں وہاں، اگر مجھے پتا ہو نا کہ بچہ سچ بول رہا ہے، ایک ہوتا ہے عذر، مجبوری، اور جب بندے کی مجبوری ہو نا تو پھر معافی مل جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے غلطی ہو نا تو اس پہ معافی نہیں، اس پہ سزا ملتی ہے۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بچے نے نا چھٹی کی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کی چھٹی کی وجہ معقول ہے، اس کے ہاں نا فوت کی ہوئی ہے، اس وجہ سے چھٹی کی۔ تم اگلے دن کلاس میں آئے تو میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیوں چھٹی کی ہے تو نے، کھڑا ہو جا کان پکڑ لے، نہیں میں نے اس کو آرام سے بٹھا دیا، پوچھا ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرے بچے نے چھٹی کی تھی جس کا مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بولے گا آ کر، بہانہ بنائے گا، وہ آیا تو اسے سزا دی۔ میں نے کہا نالائق، تو پہلے ہی نالائق ہے، چھٹی کی ہے تم نے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب بندے کو پتا ہو کہ یہ غلطی ایک ہے جان بوجھ کر اور ایک ہے عذر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے تو معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بڑی رحمت ہے، یقین مانے وہ ہر ایک پہ برستی ہے، لیکن وہ بندہ جو ڈٹ ہی جائے، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، اور دن بھر گناہوں میں مشغول رہتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، سود کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، تو اللہ کا غضب آنا نہیں تھا، اس نے خود آواز دی ہے اللہ کے غضب کو۔ اللہ کب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ اللہ کی رحمت تو تقاضا کرتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے، لیکن جب بندہ ڈٹ ہی جائے، کھڑا ہو گیا، اللہ کی رحمت کی طرف آتا ہی نہیں، تو پھر سزا ہوتی ہے۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو بڑی شائستہ گفتگو، سرکار اپنی زندگی میں بہت کم یہ لفظ استعمال کیا ہے احمق کا، جسے ہم بیوقوف کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں تو یہ عام لفظ ہے نا، اور دوسرے بندے کو ہم بول رہے ہوتے ہیں بیوقوف ہے، لیکن سرکار یہ لفظ بہت کم استعمال کیا، بہت کم۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو صبح سے شام تک گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے، اور شام کو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، فرمایا وہ بندہ بے وقوف و احمق ہے، عمل کرتا نہیں، اور اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے یار کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، فرمایا وہ بے وقوف ہے۔ ہم زندگی کے سارے لطیفے سیکھ رہے ہیں، سلیقے اور طریقے سیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کی طرف آتے ہی نہیں۔ مولانا روم نے نا یہاں بڑی ایک خوبصورت مثال لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں تھی، اس نے ایک بچڑا پال رکھا تھا، اور عموماً گاؤں دیہات کے اندر ہوتا ہے کہ وہ یہ بچڑے سے نا بڑا پیار کرتے ہیں جانوروں سے، شام کے وقت اسے ایک آٹے کا پیڑا کھلانا، اس کا نام رکھنا، مطلب یہ پیار کی عادات ہیں۔ اور اماں بھی اس کی بڑی خدمت کرتی تھی، جناب چارہ ڈالنا، شام کے وقت اسے آٹے کا پیڑا دینا، بہترین خدمت، اس کو گندم ڈالنا، وہ بڑا فربا ہو گیا، اور اماں کا ذہن یہ تھا کہ یہ فربا ہو جائے گا، طاقتور ہوگا تو کل کو جو ہے نا ہل چلانے کے کام آئے گا۔ وہ فربا ہوا تو بچے نے کہا اماں بڑی خدمت کر لی ہے تو نے، اسے بڑی گندم کھلائی ہے، بڑے دانے کھلائے ہیں، بڑا آٹا کھلایا ہے، پیڑے کھلائے ہیں، لان اب یہ جوان ہو گیا ہے، اسے ہل کے اندر چلائیں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، اسی لیے تو اسے جوان کیا ہے۔ اسے ہل کے اندر ڈالا تو وہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، ایک دن دوسرے دن اسے ڈنڈے ڈنڈے مارے پھر نہیں چلا۔ اماں سے کہا یہ چلتا نہیں، کہا صبر کر لو 2-4 دن، نیا نیا نا بھی چل جائے گا، لیکن وہ کسی طرح بھی چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ 4-5 دن جب گزر گئے، چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو اماں نے کہا ٹھیک ہے جب پھر یہ چلنے کے لیے تیار نہیں تو جاؤ اسے جا کر کسائی کے ہاں سیل کر آؤ، بیچ جاؤ۔ کسائی نے اسے کاٹا، اس کی کھال اتاری اور اس کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ اماں رو رہی تھی بیٹھی،
کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ تجھے تو اس سے بڑی محبت تھی۔ کہا واقعی بڑی محبت تھی۔ کہا پھر کٹوایا کیوں؟ کہا بات نہیں مانتا تھا، بات نہیں مانتا تھا۔ اللہ کی رحمت نہیں چاہتی کہ بندہ جہنم میں جائے، لیکن بندہ رحمت کی طرف آتا نہیں، ڈٹ گیا نا، کھڑا ہو گیا۔ صبح سویا ہے، فجر کی نماز قضا ہے، عصر کے ٹائم گپوں میں مشغول ہے، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، صبح سے شام گناہوں میں ہے۔ میں نے ہر ایک کو وقت دینا سیکھ لیا، یاروں کو وقت دیتا ہوں، گھر والوں کو وقت دیتا ہوں، ہوٹلنگ کرتا ہوں، سیر کے لیے جاتا ہوں، اپنی زندگی کے سارے معمول کرتا ہوں۔ یار نہیں سیکھا تو میں نے قرآن پڑھنا نہیں صحیح سیکھا، نہیں سیکھا تو سرکار کی حدیث کو نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو دین کا علم نہیں سیکھا۔ میں نے ہزاروں قسم کے لطیفے سیکھ لیے، میں نے زندگی کی چلاکیاں سیکھ لی، میں نے زندگی کے نشیب و فراز سیکھ لیے، نہیں سیکھا تو اللہ کا دین نہیں سیکھا، اللہ کی رحمت کی طرف نہیں میں آ رہا۔ کیا انداز! یقین مانیں میں عموماً یہ کہتا بھی ہوتا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے میری دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے دنیا کو فائدہ ہو جائے، مطلب آپ نے جھوٹ بول کر جو ہے وہ کاروبار کیا تو ہو سکتا ہے وہ چیز بک جائے، بظاہر آپ کو محسوس ہو کہ یہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن سے دنیا کے اندر بھی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں آج کل چونکہ بڑا مزاح کا ماحول ہوتا ہے، ہر جگہ مذاق ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو بندے بڑے اچھے بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں جو بڑا ہنساتا ہے، لیکن یقین مانیں آپ جس کے پاس بیٹھے ہیں وہ ہنسا رہا ہے نا، تو اس کے پاس جب لوگ اٹھ کر جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے اندر سنسیئر نہیں ہے، یہ مطلب یہ اچھا نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یقین مانیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہاں موٹر سائیکل پہ نکلوں نا، کوئی ایک نوجوان موبائل لے کر بیٹھا ہے، 2-4 گھنٹے سرف کر کے کام کر کے واپس آئیں تو نوجوان ابھی موبائل پر ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہو یار موبائل میں؟ وہ کہہ رہا جی میں گیم کھیل رہا ہوں، میں ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوں، میں فلم دیکھ رہا ہوں۔ اور یار اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور آپ کسی کے پاس چل گئے، وہ بڑھ بڑھ کر آگے باتیں کرے گا، چگلیاں کرے گا، تو کیا اس کے پاس سے جب آپ اٹھ کر آئیں گے آپ کہیں گے یار یہ سیانہ آدمی نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، چگلیاں کرتا ہے، چغل خور آدمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی دیر صرف ذائقہ ہے، یقین مانے ذائقہ ختم ہو جانا ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے، ذائقہ چلا جاتا ہے، گناہ باقی ہے۔ کتنا سونا میرے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا میرا رب فرماتا ہے اے بندے آ جا، تو میری رحمت کی طرف آ جا، میں تجھ پر رحمت فرما کر تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ آ جا، آ تو صحیح یار، رحمت کی طرف آ تو صحیح۔ دیکھیں یکم سے آخری تاریخ تک ہم نوکری کرتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرنے کے باوجود ہمیں نا یکم کو تنخواہ لینی پڑتی ہے، بس اوقات لینے جانا بھی پڑتا ہے، اور عموماً کئی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مالک کہتا ہے یار ابھی نا شارٹ فال چل رہا ہے، 1-2 دن صبر کر لو، چلو 2 دن صبر کر لو، دے دیتا ہوں، تنخواہ مل جائے گی۔ آپ نے مزدوری کی لیکن تنخواہ لینی جانی پڑی آپ کو تنخواہ لینے جانی پڑے گی کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو تنخواہ ملے گی۔ یار تو رب کی طرف آتا ہی نہیں ہے، گھر بیٹھے ہی کہہ دیتا ہے اللہ بڑا مہربان، رحمت کی طرف آ تو صحیح۔ دکان کھولنے کے لیے آنا پڑتا ہے کہ نہیں آنا پڑتا؟ آنا پڑتا ہے یار، لیکن تو گھر بیٹھے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ رحمت فرمانے۔ ہاں یار بندے ہمہ وقت قیمت طلب کرتے ہیں لیکن اللہ قیمت نہیں مانگتا۔ اللہ فرماتا ہے تو میری رحمت کی طرف آنے کا بہانہ بنا لے، میں تجھے خود ہی بخش دوں گا۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، ہم بہانہ بنانے کے لیے بھی رحمت کے لیے گویا کہ تیار نہیں ہے، ہماری یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل اور کنز العمال کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے،
تو اتنے میں ایک بڑا بوڑھا شخص جس کے جسم کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے کو ایسے پکڑ کر نا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اور کیا شان ہے میرے محبوب کی، عزت دینے والے نبی فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کے قریب ہوا، میں نے ان کے کان میں پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اس وقت میری عمر 96 سال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس قدر بڑھاپا تھا کہ جب بات کرنے کا ارادہ کرتے نا تو ایسے آنکھ کھول کے، آنکھ نہیں کھلتی تھی، وہ بڑھاپے کی وجہ سے نیچے ہو چکی تھی، آنکھ کھول کے نا سرکار کا چہرہ پہلے دیکھتے پھر بات کرتے تھے، یہ انداز تھا۔ اور جب وہ بات کرتے تھے تو بات میں درد تھا، پریشانی کا اظہار تھا۔ کہنے لگے کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا صبح نا ایک آپ کا صحابی ملا مجھے، اس نے مجھے بات سمجھائی تو مجھے سمجھ آئی کہ اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار، خطا کار، میں اب گناہ گنوا نہیں سکتا آپ کو کتنے بڑے بڑے جرم ہیں، اور اب میں بڑھاپے میں آ چکا ہوں، کمر جھک چکی ہے، اب تو میں نہ لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں کمزور ہو چکا ہوں، اور میرے جسم میں اتنی شقت نہیں ہے کہ میں محنت مشقت کروں اور کما کر اس کا صدقہ دوں، اتنی بھی نہیں ہے، اور اب تو آپ کے سامنے میں کمزور ہوں، جہاد میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کی آنکھیں جیسے برسات کے موسم میں چھڑی لگتی ہے، جڑی لگ جاتی ہے، برسنا شروع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی سرکار کی آنکھوں سے چھما آنسو برسنے شروع ہوئے، سرکار کھل کر روئے، اور افاقہ ہوا تو سرکار نے فرمایا بزرگوں اللہ کوئی عبادت کا طلبگار نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی تو تب ہی وہ رب ہے، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے اور صدقہ اور خیرات کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے کوئی خزانے خالی تھوڑی ہیں، جہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں محمد عربی آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو میرا رب بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا آئیں تو صحیح یار، ہم نہیں آتے، ہم کہنا ہم آئے نہیں رہے رحمت کی طرف، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تو صحیح یار، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ۔ جب بندہ، سرکار کی حدیث ہے، جب بندہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے نا، اللہ فوراً اس کو اس کے گناہوں کی معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ رویا ہے، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا جب بندہ رو کر معافی مانگے اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، کیا شاندار لفظ ہے میرے محبوب کے، فرمایا جب نافرمان نوجوان توبہ کرتا ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو توبہ کے بعد جس قبرستان سے گزر جائے اس قبرستان سے اللہ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے کوئی معافی ان کے لیے نہیں مانگی، کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی فاتحہ خوانی نہیں کی، صرف گزرا ہے یار۔ اللہ کو کس قدر یہ پسند آ گیا کہ اس کے قدم پڑنے کی برکت سے اللہ نے وہاں کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیا یار۔ بندہ آئے تو صحیح، اور واہ کیا کمال ہے یار، صوفیہ کرام تو اس سے آگے ہیں نا، کیا انداز ہے صوفیہ کرام کا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں بندہ کبھی غلطی سے بھی اللہ کا نام لے تو اللہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے، غلطی سے بندہ کبھی غلطی سے بھی اللہ کا نام لے، میرا رب تو اتنا کریم ہے تب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح یہ روایت کے اندر، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کا شخص جو بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کا یہ معمول تھا رات ہوتی تو بت کے سامنے بیٹھ جاتا اور ساری رات اسے پکارتا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک رات وہ بیٹھا تھا اور یا صنم، صنم کہتے ہیں بت کو، اس طرح پکارتا جا رہا تھا یا صنم یا صنم۔ رات کا پچھلا پہر آیا
تو نیند کا غلبہ آیا تو غلطی سے اس کے منہ سے یا سنم کی بجائے یا سمد نکل گیا. سمد اللہ کا نام، یا سمد نکلا تو اللہ نے جبریل کو آواز میں فرمایا جبریل ادھر آ، باغ کیا، میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے دے دے. اس کی مولا وہ تو غلطی سے تیرا نام نکلا ہے، وہ تو سنم کہہ رہا تھا غلطی سے سمد نکلا ہے. فرمایا اگرچہ غلطی سے نکلا ہے یار، دیکھنا وہ بت کو ساری رات پکارتا رہا، وہ کچھ دے نہیں سکتا، وہ باطل ہے. اگرچہ غلطی سے میرا نام نکلا ہے، میں سچا ہوں، اگر میں بھی اس کو عطا نہیں کروں گا تو پھر کون اسے عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ، یا دیکھیں میرا رب کتنا کریم ہے یار. یہی عرض کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک ٹائم نکالتا ہے، یاروں کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلنگ کے لیے ٹائم ہے، سیر کے لیے ٹائم ہے، اور موبائل کے لیے ٹائم ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو چھپ کر 2 نفل پڑھنے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم ہو یار؟ کیا رات کو چھپ کر میں یاسین شریف کی تلاوت کروں؟ کیا میرے پاس اتنا ٹائم ہے؟ رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اسے راضی کرنے کی کوشش کروں؟ کیا میرے پاس اتنا ٹائم ہے؟ میں نے ہر ایک کو ٹائم دینا سیکھا ہے. نہیں ٹائم دیتا تو اللہ رسول کو ٹائم نہیں دیتا یار. یہ میری زندگی کی کیفیت ہے، یہ حالت ہے. اور دیکھیں وہ کریم رب کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنی رحمت فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے نا اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، اور دنیا میں اس نے صرف ایک حصہ نازل کیا ہے. اور اس ایک حصے کی برکت کیا ہوتی ہے کہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، بچہ بھی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے. باپ اگرچہ بوڑھا ہو جائے پھر بھی محنت مزدوری کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ وہ جو محبت ہے نا، وہ جو رحمت ہے اس وجہ سے. اور یاروں کی جو آپس میں محبت ہے، یہ جو مخلوق میں ساری محبتیں ہیں نا، اس ایک رحمت کا حصہ جو اترا ہے اس وجہ سے ہے. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو باقی 99 ہیں وہ کدھر ہیں؟ سرکار مسکرائے فرمایا وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہے، قیامت کے دن اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا. بڑا کریم ہے، ہم رحمت کی طرف آتے نہیں ہیں. دوسری حدیث پاک سنیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس کے دل میں احساس ندامت ہوتا ہے، گناہ ہو جائے تو کہتا ہے یار غلط کیا ہے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، توبہ کرتا ہے، پھر جو ہے نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر گناہ کر لیتا ہے. زندگی اسی طرح کشمکش میں گزرتی ہے، کبھی بارگاہ الہی میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، کبھی گناہوں میں الجھ جاتا ہے. اسی طرح زندگی گزرتی ہے تو اس کا انتقال ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا اور اسے ارشاد فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے کیے ہوں گے نا، دونوں گناہ کیے، بڑے بھی کیے چھوٹے بھی، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ عز و جل گنوائے گا. تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ کیا، تو وہ ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے کہے گا ہاں کیا مولا، غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، میں الجھ گیا. تو اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا تجھے پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ رونے لگ جائے گا، کہے گا نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تیرے گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا فرمانے لگا ہوں. جب یہ کہے گا نا تو وہ فوراً بول اٹھے گا مولا میں نے چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب یہ کہے گا نا بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور ارشاد فرمائے گا تجھے پتہ ہے تجھ پر رحمت کی چادر کیوں ڈالی؟ وہ عرض کرے گا نہیں، فرمایا اس لیے ڈالی ہے تاکہ تجھے اپنی رحمت میں چھپا کر جنت میں داخل فرماؤ. آئیں تو صحیح رحمت کی طرف، ڈٹ نہ جائیں، کھڑے نہ ہو جائیں. اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا کہ نہیں یار میں نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، صبح سویا ہوں تو عصر کے ٹائم گپوں میں اور عشاء کے ٹائم دوستوں میں یا کاروبار میں اتنا الجھ گیا کہ میں نماز پڑھنے، ڈٹ گئے ہیں نا، یہ ڈٹے نا اس کے مقابلے میں، اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں
اسے منانے کی کوشش کریں. اور جب بندہ اس طرح کرتا ہے پھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت توبہ کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں یار میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں. پوچھا حضرت توبہ ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی مختلف سوچیں ہیں، مختلف ذہن ہیں، توبہ کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. بس یار توبہ کر لینی ہے، توبہ ہو گئی ہے، اب نہیں گناہ کرنے، اور کانوں کو ہاتھ لگا کر ایسے ہی دوستوں میں بیٹھ کر لفظ بول دینا توبہ ہے. یار توبہ ہے کیا؟ سنیں ذرا بزرگوں کی زبان سے، اللہ کرے یہ ہمارے دل میں اتر جائے. امام حسن بصری سے پوچھا حضرت توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ سچی توبہ کرے تو اس جگہ نظر نہ آئے جس جگہ کھڑے ہونے سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، اور پھر اس جگہ سے غیر حاضر نہ ہو جس جگہ سے حاضر ہونے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں. یہ ہے توبہ. کیا مطلب کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی گزارے. یار اللہ کی رحمت بڑی ہے یار، بڑی. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بندوں پر رحم فرماتا ہے. دیکھیں نا، آپ خود، میں اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے دن بھر کا اعمال کا جائزہ ہی لے لیں کہ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا ہے. اس کے باوجود اس کی نعمتیں مجھ پر چمچم برس نہیں رہی. یار میں نے نماز چھوڑی ہو تو کیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ میں نے نماز چھوڑی تو میری صورت ہی مسخ کر دی گئی ہے، میرا رزق منقطع کر دیا گیا ہے، میرا سانس اکھڑنے لگ گیا. ایسا ہوتا ہے؟ میں جھوٹ بول دیتا ہوں اور غیبت اور چغلی اور دیگر گناہوں کے اندر الجھ جاتا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں. اس کے باوجود اس کی نعمتیں رک تو نہیں رہی، چھمچم برس رہی ہیں نا یار، پھر بھی مجھے مل رہی ہیں ہر لمحہ، پھر بھی میں گناہوں پہ ڈٹ گیا، میں اس کے مقابل میں آ کے کھڑا ہو گیا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور جب بندہ گناہوں میں الجھ جائے نا، پھر مصیبتیں اس کی طرف منہ موڑ لیتی ہیں، اس کی طرف رخ کر لیتی ہیں. پھر بندے پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں ساڑھے کاروبار تے کی ہو گیا. ہمارے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نا تویز کروا دیا، کالا جادو کروا دیا، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا. بھائی سب سے بڑی نحوست تو تیرے اپنے ساتھ ہے کہ تو رب کی نافرمانی میں ہے. جب تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت برستی ہے، میں نے بتایا ہر ایک پر برستی ہے، لیکن تو رحمت کی بجائے غضب کو آواز دے رہا ہے نافرمانی کر کے. تو رحمت کا تقاضا ہی نہیں کر رہا، رحمت لینا نہیں چاہ رہا. تعویذ دم یہ ایک ضمنی چیز ہے، کروا لیں تو ٹھیک ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ شام سے سفر کر کے آیا ہو کہ جناب مجھ پر جو ہے وہ کالا جادو ہے تو مجھے دم کرے، مجھے تعویذ دیں. ایسا نہیں ہے. بڑی بڑی دور سے صحابہ حاضر ہوئے، جب بھی حاضر ہوئے اس لیے حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، مجھے قرآن سکھائیں. نماز پڑھنا نہیں جانتا، مجھے نماز سکھائیں. مجھے حج اور زکوٰۃ کے احکام نہیں پتہ، مجھے ان احکامات کو جو ہے وہ سکھائیں. دین سیکھنے کے لیے صحابہ اتنی دور سے آئے ہیں. ہمارے ہاں تو یہاں جناب پتہ چل جب وہ ملتان میں بندہ دم کرتا تو ہم یہاں سے دم کروانے چلے جاتے ہیں. دین سیکھنے کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں اتوار کو پروگرام ہوتا ہے، کتنے بندے آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سکھایا جا رہا ہوتا ہے، کلاس ہے، باقاعدہ بیان نہیں ہے، صرف مسائل سکھائے جاتے ہیں. جس طرح اس اتوار کو جو ہے وہ میاں بیوی کی مباشرت کا اسلامی طریقہ تھا، اس اتوار بھی یہی موضوع ہے. حالانکہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے یہ، کہ یہ انداز جانوروں کی طرح نہیں کرنا چاہیے. مباشرت کا طریقہ جانوروں سے نہیں سیکھنا چاہیے. اسلام نے باقاعدہ سکھایا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ دیا ہے. لیکن میرے پاس تو ٹائم نہیں نہ ہوتا، میں نے دین نہیں سیکھا. نہیں میرے پاس کہاں ٹائم ہے، میں نے تو ٹک ٹاک دیکھنا ہے، میں نے فیس بک استعمال کرنی ہے، میں نے یاروں کو وقت دیا ہوتا ہے، دوستوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے. ایک ہی تو دن ہوتا ہے سنڈے کا یار، وہ دوستوں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے. آج بیٹھ جائیں، کل قبر کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر کہ میں دوستوں کو ٹائم دینے کا قائل تھا. آئیں دین سیکھنے کا ذہن بنائیں. انشاءاللہ اس اتوار کو بھی ہماری کلاس ہوگی. اس کا یہی ابھی موضوع چل رہا ہے کہ میاں بیوی کے مباشرت کا اسلامی طریقہ، صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ. اللہ رب العزت ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.